اور وہ بھی اس کی اپنی لوگ جو ہیں آپ کو قرض واپس کر رہے ہیں اور وہ قرض پر واپس سر یہ بات میں دہرانا ضرور چاہوں گا بڑی شد و مد کے ساتھ کہ عام طور پر ہمارے ملک کے بارے میں غلط اثر پیدا کیا جاتا ہے معاشرے کے بارے میں، لیکن 40 لاکھ گھرانے جو ہیں 99.9% کی شرح سے 25 برس سے دے رہے ہیں، اور ایک شہر میں نہیں 350 سے زیادہ شہروں میں دے رہے ہیں، سارے صوبوں میں دے رہے ہیں، تو میں کیسے یہ مان لوں کہ ہم بددیانت ہیں خدا نخواستہ؟ تو یہ اخوت نے نہ صرف قرضے دے کے ان لوگوں کی زندگی کو آسان کیا، بلکہ اس تاثر کو بھی غلط ثابت کیا کہ ہم جھوٹے ہیں۔ یعنی ہمیں ایک بحثیت قوم امید دلائی، یقین دلایا، اعتماد دیا کہ اگر کسی سے مواخات کرو گے، اگر کسی سے محبت کرو گے تو محبت ہی ملے گی، مواخات ہی ملے گی۔ اور یہ جو امید کا پیغام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کسی قوم کو، کسی معاشرے کو ایک نئی صبح کے طلوع ہونے کی خبر دینا کہ ایسا نہیں ہے، اندھیرے نہیں ہیں، لوگ واپس لیکن کرتے ہیں قرض جو لیتے ہیں، اور اگر نہ کر پائے کوئی تو پھر کیا طریقہ؟ کیونکہ ہم عام اگر بینکس کی بات کریں، اداروں کی بات کریں، اگر وہاں سے کوئی قرضہ لیتا ہے وہ نہ دے، ریکوری ڈپارٹمنٹ والے وہ تو کالیں کرتے ہیں، مگر آپ کا ضبط کر لیتے ہیں۔ ہاں سر، پرسنل لون میں نہیں بھی ہوتی بات، لیکن اس میں ہمارا تصحیح آمیز رویہ ہوتا ہے کہ یاد دلانا، اچھا یاد دلانا پیار سے۔ اور جی خدا نخواستہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بے وقف ہو جاتا ہے، کوئی معذور ہو جائے تو بے وقف ہو جاتا ہے، کسی کی بینائی چلی جائے تو بے وقف ہو جاتا ہے۔ واپسی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر 99.9% قرض واپس آتا ہے، واپس آتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، جو سیاستدان جو ہے نا ایک دوسرے کو بے ایمان کہتے ہیں، بدعنوان کہتے ہیں، وہ یہ سیاست ہو رہی ہوتی ہے، در حقیقت ہم ایسے نہیں ہیں۔ نہیں ایسا نہیں سر، سیاست میں بھی آپ مواخات شامل کر لیں تو وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اچھا اب آپ کیا، اب ڈاکٹر صاحب یہ آپ اخوت یونیورسٹی آپ نے قائم کی، وہاں پورے ملک سے لوگوں کو، بچوں کو، ٹیلنٹڈ بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، اور وہ بھی آپ کا پروگرام چل رہا ہے، اور یہ قرض حسن کا پروگرام بھی چل رہا ہے، تو لوگ جو ہیں آپ سے اب کیا توقع ہے آپ کی، کس حد تک آپ کو سپورٹ کریں، کیا ٹارگٹ ہے آپ کا اس رمضان کا؟ جی دیکھیں شامی صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرے یا نہ کریں، آپ خود سے اخوت بن جائیں، یعنی آپ خود سے مواخات کی اس روایت کو اپنا لیں، آپ خود سے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے غریب رشتہ داروں میں کسی ایک شخص کو اپنا لیں اور کہیں کہ میں یہ مواخات کی روایت کا ایک اگلا قدم، ٹھیک ہے، بہت سے ملک سے باہر لوگ رہتے ہیں، بہت سے شہروں میں رہتے ہیں، ان کو ایسے لوگوں تک رسائی نہیں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہمیں دیں۔ اخوت کی آپ ویب سائٹ دیکھیں، اس کی ٹرانسپیرنسی دیکھیں، اس کی انٹرنل آڈٹ کی رپورٹس دیکھیں، ایکسٹرنل آڈٹ کی رپورٹس دیکھیں، آپ کو اعتماد آتا ہے، اخوت کے بورور سے ملیں، اخوت کی یونیورسٹی کا وزٹ کریں، اور یہاں جو سینکڑوں بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں ان سے ملیں، پھر اگر آپ کا اعتماد الحمدللہ ہوگا تو پھر آپ اپنے حصے کے کچھ، جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ میں نے تو پہلے بات کہہ دی کہ ضرورت سے زائد ہے تو دینا چاہیے ہمیں، تو جب تک ایک بھی شخص غریب ہے ہمیں دینا چاہیے۔ تو اس میں آپ کو یاد ہے جب ہم نے یہ مہم چلائی تھی کہ بائی اے برک بلڈ اے یونیورسٹی، تو ہم نے کہا 1000 روپے کی ایک اینٹ خریدو اور ایک یونیورسٹی کے معمار بن جاؤ، تو ایک عورت نے ہمیں آدھی اینٹ خریدنے کے لیے 500 روپے بھی دیے تھے۔ تو کوئی قید نہیں ہے، کچھ بھی دینا چاہیں دے دیں۔ ہماری یونیورسٹی کی دیوار پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نام لکھے ہوئے بیرون ملک سے بھی، لیکن ابھی بھی وہ دیوار کے کچھ گوشے خالی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جس نے نام لکھوانا ہے ایز اے فاؤنڈر، وہ کچھ اینٹیں خریدے، کچھ بچوں کو اڈاپٹ کر لے۔ بیرون ملک آپ نے اشارہ کیا، الحمدللہ بیرون ملک سے ہمیں بہت سپورٹ آ رہی ہے، رفتہ رفتہ یہ پیغام پھیل رہا ہے، اور اوورسیز پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں۔ اور شامی صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ مواخات کی تقلید کرنے کے لیے بہت سے ممالک سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ نظام اپنے ہاں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش میں پہلے ہماری آمد و رفت کم تھی، تو وہاں سے کچھ بچے ہمارے یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، اور ہم وہاں پر انشاءاللہ پروگرام لے کے جانے کا بھی وہاں سے جو قرض حسن، یہ قرض کی روایت کی، چھوٹے قرضے کی، جی یعنی بنگلہ دیش شروع ہوئی ہے، بڑا یعنی اس سے فائدہ پہنچا، بالکل بالکل، لیکن اس میں ایک اس کے بھاری، اس میں شرح سود تھی اس کی، جی بہرحال وہ اس کے باوجود بہت زیادہ فائدہ ہوا جی بالکل، بہت زیادہ۔ آپ تو میرا خیال دنیا میں کہیں اور اس طرح کا پروگرام نہیں ہے۔
سر انفرادی سطح پر یا کسی جگہ پر محدود پیمانے پہ شاید ہو، ایک تحریک کی ہمارے ہاں جی اتنے بڑے پیمانے پہ دیکھیں نا 40 لاکھ قرضے گھرانے ہیں اور 65 لاکھ قرضے ہیں، یعنی بعض گھرانوں نے ایک ایک دو دو تین تین دفعہ بھی قرضہ لیا، کیونکہ جب ایک شخص کا کام شروع ہو جاتا ہے تو ایک امیر آدمی کو بھی ہر سال اپنی ٹیکسٹائل مل کے لیے، شوگر مل کے لیے یا کاروبار کے لیے ہر سال پیسہ چاہیے، تو غریب آدمی جو ہے وہ اگر جب اگلا قدم اٹھانا چاہتا ہے تو پہلا قرضہ واپس کر کے بڑا قرضہ لینا چاہتا ہے۔ تو ہمارا یہ نظام دنیا بھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ 7-8 دفعہ کوئی شخص قرضہ لے پھر اس کا جو معاشی استحکام کی مقام پہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک طبقہ اور ہے ظاہر ہے جو کہ محروم رہا، شکایات ان کی رہیں، اور وہ ہیں خواجہ سرا، تو ان کے لیے اخوت نے جو ہے وہ کیا کام کیا؟ بے شک کم وہ ہے، سب کا تو بڑا ہے۔ جی 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 بالکل جی۔ دیکھیں اب میں یہ کہتا ہوں بات کہ سر دیکھیں غربت اگر معاشی ہے، سماجی ہے، والدین نہیں ہیں، دوست نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو یہ ساری مختلف جہتیں ہیں غربت کی۔ کوئی ایک ایسا شخص ڈھونڈیں جس میں یہ ساری جہتیں ہوں تو وہ کتنا غریب ہوگا۔ تو یہ خواجہ سرا وہ لوگ ہیں جو ان ہر طرح کی اس اذیت کا شکار ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ کئی ہزار خواجہ سرا ہمارے ساتھ لنکڈ ہیں جن کو ہم تحفے کے طور پر ہر مہینے کچھ اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں، ادویات بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، اور اس سے کہیں بڑھ کر ہم ان سے محبت کا جب اظہار کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس معاشرے سے، روٹی بھی خدا دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گلے لگائے، جو ہاتھ پکڑ کے کہے کہ تم میرے بھائی ہو، تم میری بہن ہو، تم میرے دوست ہو۔ تو یہ بھی الحمدللہ ایک کام ہے۔ پھر 45 لاکھ جوڑے ہم نے اکٹھے کر کے اچھے اچھے کپڑے ہم تو پہن لیتے ہیں، تو یہ اکٹھے کر کے آپ کے جو کپڑے جو ہیں، جو لوگوں کے پاس کپڑے جمع ہو جاتے ہیں فالتو پرانے کپڑے، وہ آپ نے کلاتھ بینک قائم کیا ہے، وہ بھی ایک کمال کام ہے۔ بالکل شامی صاحب آپ سن کے خوش ہوں گے، سیوائل رو ایک بہت بڑی کمپنی ہے انگلینڈ کی، قائد اعظم کے وہاں سے کپڑے سلتے تھے، تو وہاں سے ایک شخص نے ہمیں کئی 100 سوٹ لے کے بھیجے۔ اس کا شوق تھا، وہ اچھے کپڑے پہنتا تھا، 60-70 برس کی عمر میں اس نے کہا کہ میں نے ایک سوٹ کو شاید ایک دفعہ ہی پہنا ہو، تو اس نے ہمیں پیش کر دیے، بھیج دیے کہ یہ اس کی نیلامی کروا دیں، اس کو کسی کو دے دیں، بس میں چاہتا ہوں کہ یہ میری خوشبو ہے وہ پھیلتی چلی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں یہ کپڑے فراہم کرتے ہیں۔ اب تک ہم 45 لاکھ جوڑے پیش کر چکے ہیں، لوگوں کو پیش کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آج آپ موجود رہے۔